ایئر مارشل صاحب ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس بلا شبہ انڈاؤٹڈلی ہم اپنی تعریف کیا کریں، دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں سے ایک ہے۔ اگر میں ہائپوتھیٹیکلی بات کروں، آپ نے اگر تحریک آزادی پاکستان میں اگر آپ نے حصہ لیا ہوا ہوتا اور پاکستان جب بنا اس وقت آپ کی ایج اگر 25-30 سال کے آس پاس ہوتی، آج 79 سال کے بعد آج اور وہ جو 25-30 سال آپ نے پاکستان کی جد و جہد کی آزادی میں یا اس سفر میں گزارے ہوتے، آپ کیا آج فیل کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کو آج کے دن کی مبارک ہو اور آپ کے تمام ناظرین کو، اور میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے جو دونوں پینلسٹ ہیں وہ مانے ہوئے اپنے شعبہ زندگی کے انتہائی جو نادر لوگ ہیں، نایاب لوگ ہیں، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے جی کہ میں ان کی موجودگی میں کوئی ایسی بات کہوں۔ بہرحال آپ نے مدعو کیا ہے، سوال کیا ہے، تو دیکھیے تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو ہے جو آپ نے ایک بات کی کہ ہائپوتھیٹیکلی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ویژن تھی، ہم نے وہ مقصد بھلا دیا، ہم نے اس ویژن کو پس پش ڈال دیا، اور عام آدمی کی بہتری کے لیے ایک جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ تھا، جو کہ قائد اعظم نے اس انداز سے اس کو پروجیکٹ کیا کہ باوجود اس کے کہ ان کی جو زبان تھی وہ عوام الناس تک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انگلش زبان نہیں سمجھتے تھے، قائد اعظم کی اردو بھی کوئی بہت فصیح و بلیغ نہیں تھی، لیکن ان کے جو لہجے کی جو کنوکشن تھی اور جو سچائی تھی، اس کی بنیاد پہ ان لوگوں نے بھی قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہا، جن کو پتا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ بھارت میں ہی رہ گئی جی، جغرافیائی اس تقسیم کی کچھ بنیاد اس طرح کی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر ہم نے جن لوگوں سے بچنے کے لیے، جن استحصالی طبقوں سے بچنے کے لیے ہم ہندو جو ہے سیٹ سے، ہندو ذمہ دار سے، ہندو فیوڈل لارڈ سے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا، لیکن پاکستان پہ انہی کے بھائیوں نے جو کہنے کو کلمہ گو ہے اور وہ پاکستانی بن گئے، تو ہم ان کے تسلط میں آ گئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پاکستان پہ حکومت کن کی رہی ہے، اور انہوں نے پاکستان کو قائد اعظم کی جو ویژن تھی اس کے مطابق پاکستان کو بنانے میں انہوں نے کیا اپنے سمت کا تعین درست کیا، یا وہ اپنی پاور پالیٹکس میں لگے رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم لوگ، ہماری سفر جو ہے نا ہمارا، وہ دائروں کا سفر ہے۔ ہم نے مختلف نظام جو ہے وہ اپنائے، مختلف آپشنز ہم نے ایکسرسائز کی۔ اس میں ہم اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج تک ہمارے ملک میں ٹو بی آنیسٹ ہم ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں دے پائے۔ ہم ایک زرعی ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے جو آپ نے اعداد و شمار بیان کیے جی، اس کے مطابق کیا ہم کسی ماڈرن، کسی جو ہے ٹاپ رینکنگ فوڈ سیکیورٹی ممالک میں ہمارا، ہمیں ایکسپورٹر ہونا چاہیے تھا لیکن ہم فوڈ امپورٹنگ کنٹریز میں آتے ہیں۔ جی ہماری ایک 60s کی دہائی واحد ایسا وقت ہے جس میں ہماری جو اکنامک پالیسیز تھیں وہ اکانومی کے ایکسپرٹ نے بنائی، ڈاکٹر محبوب الحق۔ بالکل، اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہماری تقریباً 80 سال کی تاریخ میں ہمیں
فائنینشیل مینیجرز موسٹلی بینکرز وہ ہماری معاشی پالیسیز بناتے رہے ہیں اور وہ صرف جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے نا گمکری کرتے رہے اور ہم دائروں میں سفر کرتے رہے. ہمارے بعد آزاد ہونے والے چھوٹے چھوٹے ملک وہ جو ہے کہاں پہنچ گئے. آپ نے پر کیپٹا انکم کی بات کی. ہمارے پاس جو اللہ نے دیے ہوئے ریسورسز ہیں وہ معدنیات ہو, زراعت ہو, موسم ہو, جغرافی ہو, ہم نے اس میں سے کسی کو بھی کیپٹلائز نہیں کیا. حتیٰ کہ ہمارے پاس اگر آبادی ہے, آپ نے سنگاپور کی اگزامپل دی, سنگاپور نے اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے اس طرح اکوپ کیا, ان کے سکل سیٹ ایسے ڈیولپ کیے کہ وہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوموں میں شمار